ویلکم بیک ٹو دا شو. اور اب آپ کے سوالات ہم شامل کریں گے. بہت شکریہ. آپ مختلف نوعیت کے ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں, سوال اٹھاتے ہیں, اور ہمارے پروگرام میں اس توسط سے, آپ کے توسط سے اس بارے میں بات ہو جاتی ہے. عدنان کراچی سے سیٹھی صاحب کے لیے ایک آفر لے کر آئے ہیں. کیا ہے وہ؟ If you have ever been given a chance to work as an economic advisor to the Prime Minister, and if not, do you think that will you accept that offer if it is coming from the government? And I strongly recommend that people like you should be given a chance to advise and suggest the government of Pakistan and give the economy the right direction. بڑی مہربانی. آپ میڈ مائی ڈے ٹو ڈے بائی سیئنگ آل دس. بٹ دا شارٹ آنسر از کہ مسئلے جو ہیں نا, سب کو پتہ ہے مسئلے ہیں, اور سب کو پتہ ہے کہ حل کیا ہے. تو کوئی میرے پاس کوئی اسپیشل حل نہیں ہے. سب کو پتہ ہے, پولیٹیشینس کو بھی پتہ ہے, اکنامک ایڈوائزرز کو بھی پتہ ہے کیا کرنا ہے, مگر کرتے نہیں ہیں بیکاز کرنا ان کے اپنے انٹرسٹ کے خلاف ہے. تو میری ایڈوائس تو ایسی ہوتی ہے نا کہ انقلابی قسم کی باتیں میں کرتا ہوں کبھی کبھی, تو وہ تو اس کی تو چانس کوئی نہیں ہے. سو دیر از نو پوائنٹ. جو باتیں ہم یہاں کرتے ہیں وہ سنتے ہیں مگر وہ امپلیمنٹ نہیں کرتے, اس لیے بیکاز ان کے وہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے والی بات ہے. اس لیے آئی ایم سوری, دیر از نو وے دیٹ دس رولنگ ایلیٹ ول فائنڈ سولوشنز. نوید انجم انگلینڈ سے. This temporary tension between Pakistan and Afghanistan gets settled down, which will settle down soon, inshallah. We, Pakistan, China, and Tajikistan should make a deal with Afghanistan in a way that their Wakhan corridor should be made a free economic trade and transit zone between Pakistan, Afghanistan, China, and Tajikistan. Don't you think that it would be a new great economic game changer for this region? تھیری میں تو بڑا اچھا لگتا ہے. آپ نے سب سے کہا اف پاکستان اور افغانستان آپس میں مل جائیں اور لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں. سب سے پہلا تو بڑا اف یہی ہے. اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن ان دا شارٹ ٹرم. میں نے کہا نا, جب تک رژیم چینج نہیں ہوگی افغانستان میں, طالبان کسی صورت میں بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ڈیل کرنا. آپ وکھان کوریڈور کی بات کر رہے ہیں, یہاں تو سینٹرل ایشیا سے آئل اینڈ گیس پائپ لائنس اور منرل ڈیولپمنٹ کیا کیا ہو سکتا ہے. طالبان ناٹ انٹرسٹیڈ. تو اسی لیے وکھان کوریڈور جو ہے, وہاں اگر آپ نے کچھ کرنے کی کوشش کی وداؤٹ افغانستان سے اپروول, تو لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے وہاں. سو آئی تھنک یہ تو یوٹوپین قسم کی بات ہے. ہم ایک زمانہ تھا جب یہ ایسے ایشوز نہیں تھے, تو آئیڈیا تھا کہ وی ول بائی سم الیکٹریسٹی فرام تاجکستان, مگر وہ بھی نہیں ہو سکا وہ کوئی. تو اس لیے افغانستان کے ساتھ ہیز ٹو بی اے رپروشمنٹ, اور وہ رپروشمنٹ اسی سچویشن میں ہو سکتا ہے جس میں ٹی ٹی پی کو وہ فارغ کرے اور وہ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ ختم ہو. پاکستان از آلویز ریڈی, ہیز آلویز بین ریڈی. دیکھیے ہم نے تو طالبان کو پناہ دی تھی, ہم نے تو ان کو ہیلپ کی تھی. عمران خان صاحب کہتے ہیں نا سلیوری تھی, تو ہم نے تو وی ویٹ آؤٹ آف آور وے ٹو ہیلپ دی طالبان. مگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ڈیورنٹ لائن کا جو ایشو ہے نا, وہ جینیٹک سٹرکچر میں چلا گیا ہے افغان کے, اور اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سارا علاقہ ادھر کا ہے, ہمارا جو علاقہ ہے ادھر, وہ کہتے ہیں اس کو نہیں ہم مانتے, وہ تو افغانستان کا حصہ ہے. سو یہ اس قسم کی باتیں چل رہی ہیں. تو اس صورت میں آپ کو بتاؤں 90 کی دہائی میں 2000 طالبان تو اس وقت بھی وزیرستان آتے تھے, اور اس وقت کے جو مجاہدین تھے یا سارے, وہ آ کے اس وقت بھی یہ باتیں کرتے تھے کہ یہ علاقے ہمارے ہیں. تو یہ ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہمارا پرابلم یہ ہے جی کہ ادھر انڈیا کے ساتھ بارڈر کا ایشو ہے, ابھی بھی لائن آف کنٹرول ہے, بارڈر نہیں ہے بیکاز کشمیر کا مسئلہ ہے. ادھر افغانستان میں ڈیورنٹ لائن کا مسئلہ ہے, اور دونوں طرف سے ہمارے اوپر پریشر ہے. سو مجھے نہیں لگتا کہ شارٹ ٹرم کے اندر افغانستان کے ساتھ کوئی مکمکہ ہوگا جب تک ٹی ٹی پی وہاں بیٹھا ہوا ہے اور ہمارے اوپر حملے کر رہا ہے. جب تک وہ نہیں ختم کیا جائے گا اس وقت تک افغانستان کے ساتھ نارمل ٹریڈنگ ریلیشنز نہیں ہوں گے. اس کا نقصان ہمیں بھی ہو رہا ہے, اور افغانستان کو بھی ہو رہا ہے, اور سینٹرل ایشیا کو بھی ہو رہا ہے. برطانوی راج جاتے جاتے جو مسائل چھوڑ کے گیا, وہ اب ان کو آپس میں مل بیٹھ کے حل کرنا ہوں گے. اور اگر آپ مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بنیاد سے, جو مسئلے کی جڑ ہے اس کو حل کریں.
پاکستان کا پرابلم کیا ہے؟ سیٹھی صاحب نے یہ سوال سامنے رکھا تو بہت سے پرابلمز میں سے ایک پرابلم کی طرف سفیان جرمنی سے اشارہ کر رہے ہیں. پاکستان میں قائد اعظم بھٹو کے بعد لیڈرشپ کا کیوں کپتان رہا؟ ٹھیک ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں بھی مضبوط ہے، لیڈرشپ اس طرح نہیں آتی، لیکن بے نظیر کے بعد یا اب آپ عمران خان کو یا نواز شریف بھی اس کیلیبر کا تو نہیں ہے کہ جس طرح سوچ رہے ہیں کہ جس طرح بے نظیر کا کیلیبر تھا. تو کیوں پاکستان میں لیڈرشپ نہیں آ رہی اس طرح کی کہ ہم جو اپنے ینگ جنریشن کو قائل کر سکے اور ایسا کوئی انقلابی لیڈر ہو اس طرح کے آپ دوسرے ملکوں میں دیکھتے ہیں جس طرح بہت انقلاب آئے ہیں، اور کیوں پاکستان میں اس چیز کی کمی ہے؟ پاکستان میں لیڈرشپ کیوں نہیں آئی؟ لیڈرز تو آئے تھے. آپ نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا نام لیا، ایوب خان بھی لیڈر تھے، ان کی بھی بڑی شہرت تھی. محترمہ بے نظیر بھٹو کی بھی بڑی شہرت تھی، اور آخری دفعہ نواز شریف صاحب کی بھی بڑی شہرت تھی. ٹھیک ٹھاک ہر ایک کو 2/3 میجورٹیز ملی ہیں الیکشن کسی نہ کسی سٹیج پہ، مگر ڈیسٹیبلائز ہو گئے نا. اور ڈیسٹیبلائز کس نے کیا وہ آپ جانتے ہیں، پاور اسٹرگل، اس کے اندر سویلینز ہیو لاسٹ آؤٹ. اور پھر کرپشن کا بہت بڑا ایشو بنا دیا گیا ہے. مگر پرابلم یہ ہے کہ ساری دنیا میں ہے کرپشن. آپ کو پتہ ہے اٹلی کے اندر کتنی کرپشن ہے، امریکہ کے اندر کتنی کرپشن ہے. امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ یہ جو گلف وار ہے اس کے اوپر اتنی کرپشن ہو رہی ہے، آپ دیکھ لیں. سو میں مطلب اس کو کتابیں لکھی گئی ہیں کہ کرپشن جو ہے وہ بلٹ انٹو دا سسٹم ہے. وہ ملک ریاض کہتے تھے نا کہ فائلوں میں پہیے لانے پیندے ہیں، ملکوں کو بھی پہیے لانے پیندے ہیں، سیاستدانوں کو بھی پہیے لانے پڑتے ہیں، پارٹی فنڈز چاہیے ہوتے ہیں ان کو، اینڈ سو آن. تو دیکھیے لیڈرز تو آئے ہیں، کوئی اچھا کوئی برا، مگر کسی کو چلنے نہیں دیا گیا. کوئی نہ کوئی ایشو بن جاتا رہا جس کی وجہ سے ان کو نکال دیا گیا. دیٹ از دا پرابلم. باقی یہ ہے کہ ایک اور بھی محاورہ ہے، پیپل گیٹ دا لیڈرز دے ڈیزرو. عائشہ ٹرانسلیٹ. جیسی روح ویسے فرشتے، تو اس لیے جیسی عوام ویسے حکمران. ان شارٹ تو یہ جواب آپ کو مل گیا جرمنی سے سفیان، بہت شکریہ. اب فرانس سے حسیب الرحمان کیا جاننا چاہتے ہیں؟ جنگ کی بعد کی جو صورتحال ہے، آپ نے دیکھا کہ جنگ کے دوران یو اے ای نے اوپیک سے علیحدگی اختیار کر لی اور وہ اپنا انڈیپینڈنٹ آئل سیل کرنے لگے ہیں، جبکہ دوسرے ممالک اوپیک کے اندر ہی موجود ہیں. تو چائنا کی الیکٹرک وہیکلز کی مارکیٹ دیکھتے ہوئے اور آل اوور دا ورلڈ الیکٹرک وہیکلز کی مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے جو مانگ ہے پیٹرول اور ڈیزل کی وہ پہلے سے میرے خیال کم ہوتی جائے گی فیوچر میں. تو کیا اس میں بھی دوڑ لگ جائے گی ان ممالک کے درمیان کہ کون کتنا زیادہ تیل بیچتا ہے اور کتنی کم قیمت سے بیچتا ہے کہ نہیں؟ اچھا، اب یہ ہے کہ ایک چیز آپ مس کر گئے کہ بجلی بنانے، الیکٹرک وہیکلس کو بجلی چاہیے نا، بجلی بنانے میں تیل چاہیے نا، تیل سے بجلی بنتی ہے نا. سو ابھی تو وہ سچویشن ہے. جبکہ رینیویبلس جب شروع ہوں گے ان اے بگ وے، سولر یا اور فورسز آف دا یونیورس کو آپ ٹیپ کریں گے، ونڈ مل کو کریں گے یا ڈیمز کو کریں گے، پانی کو کریں گے، تو یس آہستہ آہستہ پیٹرول ول، مگر پیٹرول جو ہے از اے مین سورس آف انرجی. اور وہ ابھی اگلے 50 سال تو پیٹرول سے آپ جان نہیں چھڑا سکتے. بالکل ٹھیک. اب علی اسحاق لاہور سے رشیا یوکرین وار کا فیوچر جاننا چاہ رہے ہیں. سر، رشیا اور یوکرین وار کا فیوچر کیا ہوگا؟ ابھی ریسنٹلی دیکھنے میں آیا کہ یوکرین نے بڑا ہی ہیوج قسم کا اٹیک کیا ہے، وہ بھی رشیا کے کیپٹل میں، جہاں بہت بڑا ان کا ایک آئل ریفائنری انہوں نے تباہ کر دی ہے. اب رشیا اس میں کیا ریٹیلیٹ کرے گا، اور مطلب ان کی وار کا آخر کنکلوژن کیا ہوگا؟ دیکھیے اس وقت جو انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہیں ان کا تو یہ کہنا ہے کہ 6 ماہ سے سال کے اندر اندر رشیا کی وکٹری کافی ڈیسائسو ہو جائے گی. یہ ان کی پریڈکشن ہے، اور اسی کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یورپ وہ سارے اکٹھے ہو رہے ہیں، ڈیفنس بجٹس بڑھا رہے ہیں، اور ابھی تک یوکرین کو سپلائی کر رہے ہیں ویپنز. مگر دیکھیے یوکرین کے بہت سے اوور 100,000 سولجرز مارے گئے ہیں، سویلینز مارے گئے. اور یوکرین از ان اے بیڈ وے. وداؤٹ امریکن سپورٹ اینڈ وداؤٹ یورپین سپورٹ وہ نہیں کھڑا ہو سکتا. اور اب انہوں نے جو ہے نا ایسکلیشن کی طرف چل رہے ہیں. انہوں نے میسائلز مارنے شروع کر دیے رشین ٹیریٹری میں، اب ماسکو تک. یہ سارے ہتھیار ان کو دے رہے ہیں ویسٹرن پاورز. مگر ویسٹرن پاورز اس سچویشن میں نہیں ہیں جہاں امریکہ تھا کہ وہ
अनलिमिटेड सप्लाई दे सके। अमेरिका ने तो देना बंद कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सेटलमेंट कहीं ना कहीं होनी पड़ेगी। उसका पहला जो आपको सिग्नल मिलेगा वो होगा ज़ेलेंस्की की छुट्टी। ज़ेलेंस्की की छुट्टी होगी, नई लीडरशिप आएगी यूक्रेन में, और यूक्रेन जो है वो डिवाइड हो जाएगा, और रशिया जो है वो 2-3 प्रोविंसेस जो है जहाँ रशियन स्पीकिंग मेजॉरिटीज़ हैं वो रशिया ले लेगा। और इससे ज़्यादा मैं यकीन करने के तैयार ही नहीं हूँ कि रशिया चाहता है कि सारे यूरोप को वो डोमिनेट करे। मैं तो ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप देखिएगा आगे ये जो सारा अमेरिका के कहने के ऊपर यूरोप ने अपने सारे एनर्जी लिंक्स रशिया से तोड़ दिए हैं, वो भी वापस रिस्टोर होंगे, और आप देखिएगा कि बिज़नेस एज यूजुअल शुरू हो जाएगी। अभी नहीं, मे बी इट विल टेक मे बी अ ईयर और 2 years, बट आई थिंक ये यूक्रेन वॉर इज़ लॉस्ट एंड रशिया विल विन दिस वॉर एंड देयर विल बी अ सीज़ फायर, और उसमें तो कुछ टेरिटरीज़ जो हैं उसको पार्टीशन करके कोई ना कोई नई हैसियत दी जाएगी। बिकॉज रशिया को भी तो अब चाहिए ना एक बफर जोन, क्योंकि नेटो एक्सपैंड कर रहा था, रशिया को भी बफर जोन चाहिए। तो आई थिंक दैट विल बी द बफर जोन, ये जो टेरिटरीज़ रशिया ने इस वक्त ऑक्यूपाई की हुई। इसमें खबर आ रही है कि रूस ने यूक्रेन के एक और शहर पर कब्ज़े का दावा किया है, और वो ये कह रहे हैं कि डोनेस्क जो रीजन है उस पर कब्ज़े की तरफ ये एक बड़ा कदम है, और रूसी प्रेसिडेंट भी ये कह रहे हैं कि अब वो यूक्रेन पर मज़ीद हमले बढ़ाएंगे। जो टाइमलाइन दी जा रही है सेठी साहब के एनालिसिस में वो करीब करीब सच होती दिखाई दे रही है। अच्छा सेठी साहब, लाहौर से काशिफ एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जानना चाह रहे हैं, देखते हैं आप उसका क्या जवाब देते हैं। जी तुम कुछ शरारत करने वाली वो कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर के जो हालात हैं ये कब सही होंगे? पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन का बाजार गर्म है, हर इदारा करप्शन में डूबा हुआ है, ये कब जनाब ठीक होगा? ये मेरा आपसे सवाल है। कमाल है, ये तो बहुत आसान सवाल है। ये नहीं ठीक होगा, फुल स्टॉप। कभी नहीं। कभी नहीं।